حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اے اللہ، یہ قوم وعدہ خلافی کر گئی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا، پھر ایمان نہ لائے، اور فرعون کے سارے ماننے والے سرکش ہو گئے، اللہ ان پر عذاب نازل کر۔ بس موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا کرنے کی دیر تھی تو رب کائنات نے فوراً عذاب کو نازل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی کہ اب تم پر مختلف قسم کے عذاب وقفے وقفے سے آئیں گے۔ پہلا عذاب ان پہ یہ آیا کہ اللہ کریم نے ان کی اس بات کے کر لینے کے بعد ان پر عذاب نازل کیا کہ اس علاقے میں طوفان موسلا دھار بارشیں ہوئیں، اتنی تیز بارشیں، مسلسل بارشیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ہر قبطی بندہ، ہر قبطی عورت، ان کے گھروں میں پانی، اتنا پانی آ گیا کہ ہر بندے کے قد کے برابر گردن اور ہنسلوں، یہ جو ہڈی ہے، یہاں تک ہر بندہ پانی میں گرفتار ہے۔ اور مصر میں اتنا طوفان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا کمال کہ وہ پانی پہچانتا ہے کہ میں نے کس کے گلے تک جانا ہے۔ اس علاقے میں بنی اسرائیلی بھی موجود ہیں، متصل ایک گلی میں دو بندوں کا گھر ہے، ایک گلی میں قبطیوں کا گھر ہے، اسی گلی میں بنی اسرائیل کا گھر ہے۔ بنی اسرائیل والوں کا گھر خشک ہے، اس میں کوئی پانی نہیں، قبطیوں کے گھر میں پانی ہے، اور دو بندے گلی میں چل رہے ہیں، ایک قبطی ہے فرعونی، دوسرا بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے زمین خشک ہے اور قبطی کے لیے زمین پانی والی ہے، اور یہاں تک پانی ہے۔ اس قدر 7 ہفتے کے روز یہ عذاب شروع ہوا، اور اگلے ہفتے تک یہ مسلسل ان کو پانی کے عذاب میں گرفتار رکھا گیا، اور اس قدر پریشانی اور مصیبت کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، جو بیٹھتا وہ ڈوب جاتا، اور ہر بندے کے قد کے برابر، یعنی پانی کا لیول ایک نہیں تھا، جس کا قد اونچا ہوتا اس کے بھی یہاں تک پانی رہتا، جس کا قد نیچا ہوتا اس کے بھی یہاں تک ہی پانی رہتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ اب 7 دن گزرے، وہ بے حد پریشان، مضطرب، رو رو کے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے لیے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں معافی مل جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ یہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ نے دعا مانگی، ہم نے فوراً ان کا وہ پانی والا عذاب ختم کر دیا۔ ہفتے کے روز یہ عذاب شروع ہوا تھا، پھر اگلے ہفتے کو یہ عذاب ختم ہو گیا۔ جب ختم ہوا تو چند دن گزرے، ہوا اور تیز دھوپ نے زمین کو خشک کیا، تو اگلے ہفتے میں زمین کی وہ سبزہ ہریالی اور کھیتوں میں لہر پہل، اور فصلوں میں ان کا فصل زیادہ کھیتوں میں، وہ کہنے لگے یہ پانی عذاب نہیں تھا بلکہ یہ تو ہمارے لیے باعث رحمت تھا کہ آج تک ہماری زمین میں اتنی سرسبزی اور اتنے سبز اور بار آور کھیت نہیں بنے، آج اس پانی کے جانے کے بعد ہمارے کھیتوں میں اتنی فصل آ گئی، اتنا سبزہ آ گیا، تو یہ پانی تو رحمت بن کے آیا تھا، ہم گھبرا گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اس سے پھر گئے، کلمہ نہیں پڑھا، اور 1 مہینہ گزرا، پھر ہفتے کا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اب تمہارے لیے دوسری دعا کی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دوسری دعا کی، اللہ علیہم الطوفان والجراد، ان پر جراد کو بھیج دے۔ اب جراد وہ ان کی کھیتیاں، جو ان کے بڑے بڑے کھیتوں میں پھیلا ہوا سامان تھا، اس کی طرف وہ ٹڈیاں آ گئیں۔ ٹڈی یہ ایک جانور ہوتا ہے جو بڑا سبز کلر کا ہوتا ہے، وہ جانور اس علاقے میں آ گئے، اور ان جانوروں کی وجہ سے
وہ جو ہے ان کی ساری کھیتی تباہ و برباد ہو گئی، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، اس قدر ٹڈیاں کہ ان کی جتنی فصل تھی کبتیوں کی وہ ساری فصل کو تباہ و برباد کر گئے۔ یہ فصل کو تباہ کرنے والا ایک کیڑا ہے اور یہ ان کے فصل کو خراب کر گئے، یہاں تک کہ ان کے گھروں میں ٹڈیاں آ گئیں، یہاں تک کہ لکڑیوں میں انہوں نے لکڑیوں کو خراب کر دیا، اور وہ ایک ہفتہ اسی مرض میں مبتلا رہے، جہاں ان کا فصل ہوتا وہاں ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے اگر ایک ہی زمین کے خطے میں ایک بنی اسرائیل کی زمین 7 قبطی کی زمین، تو بنی اسرائیل کے زمین میں ٹڈی کا ایک دانہ بھی نہ جاتا اور قبطیوں کی ساری زمین میں ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہوتی، اور یہ ٹڈی ان کے لیے باعث عذاب بنی رہی۔ 7 دن گزرنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر موسیٰ علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے، اے موسیٰ ہمیں معافی مل جائے، رب سے دعا کریں یہ عذاب ختم ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عذاب ختم ہو گیا، اور پھر 3 ہفتے پھر گزر گئے اور وہ سوچتے رہے، اور فرعون کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ وعدہ خلاف ہو گئے، وعدے سے پھر گئے، اب ان پر والکملا، ان پر کمل، اس کے مفسرین نے کئی معنی بیان کیے ہیں۔